السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامعین، ہم مکتب بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے لیے آج قرآن پاک کی سورۃ نحل کا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ توجہ سے اور غور سے سنیں گے۔ تو درس شروع کرنے سے پہلے ہم تلاوت کر لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین توجہ فرمائیں کہ یہ قرآن پاک کی یہ سورت جو ہے سورت نحل، سورت کے 9ویں رکوع کی ایک آیت میں لفظ نحل آیا ہے، جس کے معنی ہے شہد کی مکھی، اور قدرت کے عجیب و غریب صنعت کے بیان کے سلسلہ میں شہد کی مکھیوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس لفظ نحل کو علامت کے طور پر اس سورت کا نام قرار دیا گیا۔ یہ سورت بھی مکی ہے۔ ہجرت حبشہ کے بعد مکہ کے آخری دور میں اس کا نزول ہوا۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کی 16ویں سورت ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت کا ترجمہ بیان کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آتا امر اللہ، یعنی منکرو خدا تعالیٰ کا حکم آ پہنچا۔ فلا تستعجلون، سو تم اس میں جلدی مت کرو۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور وہ برتر ہے، بڑا ہے، اعلیٰ ہے، عما یشرکون، اور تمام شرک سے پاک ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح، اور وہ فرشتوں کو وحی یعنی اپنا حکم دے کر اپنے بندوں میں سے، من امرہ علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہے نازل فرماتے ہیں، یہ کہ خبردار کر دو، انذرو، کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، انہ، یعنی میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا ہو، سو مجھ سے ڈرتے رہو، یعنی لا الہ الا ہو، سو میری عبادت کرو، الا انا فتقون، سو مجھے سے ڈرتے رہو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرو، انا فتقو، اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ اب ناظرین سر اس صورت کے اس صورت میں دوسری مکی صورتوں کی طرح توحید کا اثبات، شرک کا ابطال، دعوت پیغمبر کو نہ ماننے کے برے نتائج، اور حق کے مخالفت اور مزاحمت پر کفار و مشرک کو زجر و تبیخ کی گئی ہے۔ یعنی صورت کا آغاز بغیر کسی خاص تمہید کے ایک تنبیہ جملے سے ہوتا ہے، جس میں منکرین کو مخاطب کیا گیا ہے۔ واضح طور پر کفار مکہ بار بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ جب ہم تمہارے دین کو جھٹلا چکے ہیں، وہ کھلم کھلا تمہاری مخالفت کر رہے ہیں، تو آخر وہ خدا کا عذاب آ کیوں نہیں جاتا؟ معاذ اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرے ان لوگوں کو، لیکن یہ بڑے ہی خود سر ہو گئے تھے اور تکبر اور مغرور ہو گئے، جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو۔ سورت کی ابتدا اسی کے جواب سے کی گئی ہے کہ اے کم عقلو، خدا کا عذاب ٹوٹ پڑنے کے لیے جلدی نہ مچاؤ، بلکہ جو مہلت دی جا رہی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ اور بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو ناظرین مضامین میں بار بار یہ کے بعد دیگرے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اس کے بعد فوراً ہی
تقریر شروع ہو جاتی ہے، یعنی معقول دلیلوں اور کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کی شہادتوں سے ثابت کیا گیا ہے کہ شرک باطل ہے اور توحید ہی حق ہے۔ اب یہاں پہ پوائنٹ نمبر 2 ہے منکرین کے اعتراضات، شکوک، حجتوں اور ہیلوں کا ایک ایک کر کے جواب دیا گیا ہے۔ نمبر 3 ہے باطل پر اصرار اور حق کا انکار کرنے والوں کو برے نتائج سے ڈرایا گیا ہے۔ نمبر 4 ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین یعنی اسلام انسانی زندگی میں کیا خوبیاں پیدا کرتا ہے، اس کا دلنشین انداز بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 5 اور صحابہ کرام کی تسلی اور ہمت افزائی کی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مخالفین کی مزاحمتوں اور منکرین کی سختیوں کے مقابلہ میں ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، کیا رویہ ہونا چاہیے۔ یہی مضامین اس تمام صورت میں بیان فرمائے گئے ہیں، جن کی تفصیلات انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ کفار مکہ کے سوال اور ان کے جواب۔ اب یہ فرمایا گیا ہے یہاں پہ کہ جس چیز کا آنا یقینی ہو اسے آیا ہوا ہی سمجھنا چاہیے، پھر جلدی مچانے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر جب حق کا غالب ہونا اور کفر و شرک میں پر سزا ملنا یقینی ہے تو اسے کفار توحید کی راہ اختیار کرو اور مشرکانہ طور طریقے سے علیحدہ ہو جاؤ، جنہیں تم خدائی کا شریک ٹھہراتے ہو، ان میں سے کوئی خدا کے حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ تو ناظرین، یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے دیوتاؤں کا سفارشی ہونا اور باطل معبودوں کا عذاب الہی سے بچا لینا یہ تو ناممکن ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی الوہیت، ربوبیت، کمال قدرت اور ہماگیر طاقت میں ہر طرح کے شرک سے پاک ہے۔ وہ مختار کل ہے، اس کے آگے اس کے کام میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ اب رہی تیسری بات، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ خدا ہر کس و ناقص کے پاس اپنے فرشتے نہیں بھیجتا۔ وہ بندے انبیاء علیہ السلام ہیں جن کو خدا تعالیٰ ساری مخلوق میں سے اپنی حکمت کے موافق اپنے کامل اختیار سے چن لیتا ہے۔ انہی کے پاس فرشتے کلام الہی لے کر بحکم خدا آتے ہیں، اور جو توحید کی تعلیم اور شرک کا رد اور تقوی کی طرف دعوت دیتے ہیں، یعنی شرک کا اور تقوی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے یہاں پہ تھوڑا سا یہ بیان کر دیتی ہوں کہ یہاں اس ابتدائی جملہ میں ایک پیشن گوئی ہے، اور اس قدر وثوق اور یقین کے ساتھ ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کے سوا کسی جگہ نہیں ملتی۔ یقین کے ساتھ ہے جو قرآن مجید کی آیتوں کے سوا کہیں نہیں ملتی۔ ایسے ماحول میں جہاں دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہو اور ہر طرح کی ایذا رسانی پر تلے ہوئے ہیں، اس طرح بے دھڑک ان سے کہہ دینا کہ ان قریب تم دنیا ہی میں اپنی سزا کو پہنچنے والے ہو، تو تم سب فنا کی گھاٹ اتارے جاؤ گے اور اہل اسلام کو عزت اور شوکت حاصل ہوگی، اور سارے عرب پر اسلام کا غلبہ نصیب ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول کے سوا اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو ناظرین غور فرمائے، یہاں آیت میں توحید کا روایتی اور نفلی ثبوت پیش کیا گیا ہے کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی اور رسول آئے، دنیا کے کسی خطہ میں، کسی قوم میں، کسی زمانہ میں، سب نے یہ عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ پیش کیا اور اسی کی عبادت دی، اسی کی دعوت دی۔ اب اگلی آیات سے میں آپ کو بتاؤں گی، سنیں ذرا میری آیت قرآن پاک کی۔ خلق السماوات والارض بالحق، یعنی آسمانوں کو اور زمین کو حکمت سے بنایا اور اس کے شرک سے پاک ہے، یعنی وہ حق ہے اور پاک ہے۔ تعالی اما یشرکون، انسان اور وہ تمام یہ جو مشرک ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یہ خلق الانسان من نطفۃ فاذا ہوا خصیم، وہ یک کھلا کھلا جھگڑنے لگے اور
من نطفۃ فائزہ ہوا خصیم مبین. یعنی دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نطفہ سے بنایا اور وہ یکا یک کھلم کھلا جھگڑنے لگا، اور اسی نے فائزہ ہوا خصیم مبین، اور اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چوپایوں کو بنایا. ان میں تمہارے جالے کا بھی سامان ہے. لکم فیہا دفء و منافع، یعنی ان میں تمہارے سردیوں کے کپڑوں کا بھی انتظام کیا ہے ان جانوروں کے ذریعے، یعنی ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے کھاتے بھی ہو، اور ان کی وجہ سے تمہاری وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، تمہاری خوبصورتی اور رونق بھی ہے. ہینا تُرِیحُونَ، اور شام کے وقت لاتے ہو اور صبح. وَحِینَ تَسْرَحُونَ، اور صبح کے وقت چھوڑ دیتے ہو. وَتَحْمِلُ، اور وہ تمہارے اثقالکم، بوجھ بھی ایسے شہر کو لے جاتے ہیں. اِلیٰ بَلَدٍ، یعنی ایسے شہر کو لے جاتے ہیں جہاں تم تکون بالغیہ، جہاں تم بدو جان کو محنت میں ڈالے ہوئے نہیں پہنچ سکتے. الا بشقی انفسہم، یعنی تم جان کو جوخم میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے. اب یہاں پہ ان ربکم لرؤوف الرحیم، واقعی تمہارا رب بڑا شفقت اور رحم والا ہے. والخیل والبغال، یعنی گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے. وترکبوها وزینۃ، اور تاکہ تم ان پر سوار ہو اور نیز زینت کے لیے بھی. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی چیزیں بناتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جن کی تم کو خبر بھی نہیں. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلَ، اور سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے. وَمِنْهَا جَائِرُ، اور بعض راستے ٹیڑے بھی ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور آخر خدا تعالیٰ تو تم سب کو مقصود تک پہنچا دیتا ہے. ناظرین سنیں ذرا، اب میں نے ترجمہ بیان کیا ہے آپ کے سامنے، میں تفسیر بیان کرتی ہوں. یعنی یہاں فرمایا گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ گزشتہ آیات میں بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحی اپنے انبیاء کے پاس بھیجتا ہے اور توحید کی تعلیم، شرک کا رد اور تقوی کی طرف دعوت، یہ ہمیشہ سے انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ اور متفقہ نصب العین رہا ہے. گویا اسبات توحید کی یہ دلیل گزشتہ آیات میں بیان فرمائی گئی تھی. اب آگے اس آیات میں عقلی دلائل بیان کیے جاتے ہیں. یعنی پہلا پوائنٹ یہ فرمائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی دلیل زمین اور آسمان کا نظام ایسا درست اور استوار بنایا جسے دیکھ کر لامحالہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ تمام کائنات کا سلسلہ جو ہے صرف سلسلے کا ایک ہی مالک اور مختار کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور ہے. اگر کئی بااختیار خداؤں کے ہاتھ میں بات دو ہوتی تو یہ حکم انتظامی اتنی مدت تک ہرگز قائم نہ رہ سکتا، آپس میں ٹکر ہو جاتی، بلکہ کئی آزاد خداؤں کی کشمکش باہمی سرے سے اس نظام عام کو موجود ہی نہ ہونے دیتے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خالص نہیں تو لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. دوسری دلیل یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایک قطرہ ناچیز سے بنایا ہے، یعنی نطفہ تھا، اس کا خون بنا، خون کا لوتھڑا بنا، لوتھڑے کا جسم تیار ہوا. یعنی یہ ترتیب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. پھر جسم کے اندرونی بیرونی اعضاء کی تکمیل ہوئی، ہر عضو کو اس کے مقام پر رکھا، ظاہری اور باطنی حواس پیدا کیے، عقل کی روشنی سے اس کے دماغ کو منور کیا اور روح حیات پھونک کر جیتا جاگتا انسان بنا ڈالا. تو انسان اگر خود اپنی خلقت میں غور کرے تو حق تعالیٰ کے عجیب و غریب صنعت اور قدرت کا سبق ملے گا. مگر انسان ہے کہ اپنی اصل، اپنی تخلیق اور کیفیت تخلیق کو بھول کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کارسازی، وحدانیت، ربوبیت، یہاں تک کہ اس کی ہستی میں جھگڑنے لگا. کسی نے خدا کو مجبور محض جانا، کسی نے ایک کے بجائے متعدد معبود بنا لیے، اور کسی نے یہاں تک رسائی کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود ہی کا انکار کر دیا. کیا انسان کی پیدائش، اس کے ایجاد اور ترقی اپنی زبان و فطرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت
ہماگیر طاقت اور لاشریک ذات پر شہادت نہیں دے رہی؟ کیا انسان کو بنانے والا، اس کو عقل و شعور، حواس اور علم عطا کرنے والا اور پھر اس میں ترقی دینے والا کوئی اور بھی ہے؟ نہیں۔ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر اس کی توحید میں یہ جھگڑا کیوں ہے؟ تیسری دلیل یہ ہے کہ یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چوپائے یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری تمہارے لیے پیدا کیے، جن کے موٹے موٹے 4 فائد تو ہر شخص جانتا ہے، ایک بھیڑ اور اونٹ وغیرہ کے۔ اونٹ سے سردی سے بچنے کے لیے لباس تیار کیا جاتا ہے، کمبل، دھوسے، ڈیرے، خیمہ وغیرہ اور مختلف قسم کے لباس تیار کرتے ہیں۔ دوسرا فائدہ ان کا دودھ پیا جاتا ہے۔ تیسرا گوشت کھایا جاتا ہے، چربی کے علاوہ کھانے کے دوسرے کاموں میں آتی ہے۔ پھر تیسرا نمایاں فائدہ یہ ہے کہ جس شخص کے پاس مویشی بکثرت ہوتے ہیں تو ان کو ایک خاص امتیاز اور عزت حاصل ہوتی ہے۔ تو ناظرین، صبح کو اس کے جانور جنگل کو چرنے جاتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں، مالک خود بھی ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ خدا نے فلاں کو کیسا دھن دولت دیا ہے۔ تو ناظرین، عرب کے پورے ملک میں مویشیوں کی کثرت امتیاز خصوصی سمجھا جاتا تھا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ مویشی بار برداری کے کام آتے ہیں۔ اونٹ وغیرہ کے ذریعے سے آدمی اپنا اسباب تجارت یا سامان ضرورت لاد کر دور دراز کے مقامات پر پہنچ جاتا ہے، جہاں پیادہ جانے اور سر پر بوجھ اٹھا کر لے جانے میں سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ خدا کی کتنی بڑی شفقت مہربانی ہے کہ ان حیوانات کو تمہارے خدمت میں لگا دیا، یعنی تمہارے لیے مسخر کر دیا اور ان سے کام لینے کی اجازت دی، اور بعض بڑے سخت اور مشکل مہمات ان جانوروں کے ذریعے سے آسان کر دی۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھوڑے، گدھے اور خچر بھی تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیے اور ان سے تمہاری شان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے اور تمہارے سواری کے کام آتے ہیں۔ اگرچہ ان جانوروں کو پیدا کرتا اور سواری کے لائق جسمانی ساخت ان کو نہ دیتا تو ظاہر ہے کہ یہ فائد انسان کو حاصل نہ ہوتے۔ اس کے بعد اجمالاً اشارہ ان جانوروں یا سواریوں کی طرف بھی کر دیا جن پر سوار ہونے کا رواج اس وقت تک عرب میں نہ تھا، بلکہ نزول قرآن کے وقت تک ان کی ایجاد ہی نہ ہوئی تھی، مثلا ریل، موٹر، ہوائی جہاز وغیرہ۔ تو جن حیوانات کا اوپر ذکر ہوا ہے اس کے علاوہ حق تعالیٰ تمہارے نفع کے لیے وہ چیزیں پیدا کرتا رہتا یا پیدا کرتا رہے گا جن کی تمہیں فی الحال خبر بھی نہیں۔ اس میں وہ سب سواریاں بھی آ گئی جو قیامت تک بنتی اور ایجاد ہوتی رہی۔ تو ناظرین، یہ چار هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ینبس، یعنی هو الذی، وہ ایسا ہے جس نے تمہارے واسطے آسمان سے پانی برسایا، ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، پھر تمہیں پینے کو، جس سے تم کو پینے کو ملتا ہے، اور اس کے سبب درخت سبزہ، فیہ تسیمون، سبزہ گھاس پیدا ہوئے جن میں تم چرنے چھوڑتے ہو اپنے جانوروں کو، ینبسو لکم بہ زرع، اور اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اور زیتون، والنخل اور کھجور، والعناب اور انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، جیسے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے دلیل ہے۔ اور اس نے تمہارے لیے سخر لکم اللیل والنہار، تمہارے لیے رات اور دن، سورج اور چاند، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو مسخر بنایا، والنجوم مسخرۃ، اور ستارے اس کے حکم سے مسخر ہیں، بامرہ، بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے چند دلیلیں ہیں۔ اور ان چیزوں کو بھی
وما ذرا لکم، اور ان چیزوں کو بھی تمہارے لیے زمین میں، فی الارض مختلف الوانھا، زمین میں اس طور پر پیدا کیا کہ ان کے اقسام مختلف ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، بے شک اس میں سمجھدار لوگوں کے لیے دلیل ہے. تو ناظرین، وہ 5 گزشتہ آیات میں توحید کے 4 دلائل بیان فرمائے گئے تھے. اب آگے مزید دلائل ان آیات. تو ناظرین، ان آیات کی میں تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں توحید کے 4 دلائل بیان کیے گئے تھے. اب مزید دلائل ان آیات میں بیان فرمائے جا رہے ہیں. گویا 5ویں دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمان سے میਂہ برسایا اور پانی اتارا، جس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ تم اس پانی کو پیتے ہو اور پی کر جیتے ہو. جہاں کنووں اور نہروں کا پانی نہیں، وہاں تو اسی پر زندگی ہے، اور کنووں اور نہروں کا پانی بھی اگر برسات نہ ہو تو خشک ہو جائے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس پانی سے زمین سرسبز ہوتی ہے، سبزہ اور گھاس اگتا ہے، جس سے تمہارے چوپایوں کی زندگی ہے. تیسرا فائدہ یہ فرمایا گیا کہ کھیتیاں بھی پانی ہی سے پیدا ہوتی ہیں. گویا طرح طرح کے اجناس اور غلہ جو انسان کی روزی ہے، ان کا پانی سے پیدا فرمانا ہے. ناظرین، اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ چوتھا فائدہ، ہر قسم کے پھل مثلاً زیتون، کھجور اور انگور وغیرہ کی پیدائش بھی پانی ہی پر موقف ہے. اس طرح کھانے پینے کی ساری لذتوں اور نعمتوں کا آخری سرا اسی خالق اور قادر مطلق کے دست قدرت میں ہے. غور کرنے والوں کے لیے خدا کی قدرت کاملہ اور صفِ عجیبہ کا کتنا بڑا نشان ہے کہ ایک زمین، ایک آفتاب، ایک ہوا، ایک پانی سے کیسے قسم قسم اور رنگ برنگ کے پھول اور پھل پیدا ہوتے رہتے ہیں. یہاں تک کہ 5 دلائل توحید باری تعالیٰ بیان ہوئے. آگے دلیل فرمائی جاتی ہے کہ رات اور دن برابر ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں تاکہ دنیا کا کاروبار چلے اور لوگ سکون اور آرام سے حاصل کر سکیں. رات انسان کو اور آرام کے سامان مہیا کرتی ہے اور دن اس کے کام کا راستہ ہموار کرتا ہے. تو ناظرین، اسی طرح چاند سورج ایک معین نظام کے تحت چلتے ہیں، نکلتے ہیں، چھپتے ہیں، رہتے ہیں. رات دن کے آنے جانے اور چاند سورج کے طلوع اور غروب کے ساتھ انسان کے بے شمار فوائد وابستہ ہیں، بلکہ غور سے دیکھا جائے تو ان کے بغیر انسان کی زندگی محال ہے. خدا تعالیٰ نے اپنے اقتدار کامل سے چاند، سورج، ستارے اور کل ستاروں کو مزدوروں کی طرح ہمارے کاموں پر لگا رکھا ہے. مجال نہیں کہ ذرا سستی یا سرتابی کر سکے. یہ تمام دلائل قدرت ہیں، براہین الوہیت میں ہے، آثار ربوبیت اور علامات توحید ہے، مگر انہی لوگوں کے لیے جن کو فہم اور دانائی کا کوئی حصہ ملا ہے، جو عقل اور بصیرت رکھتے ہیں، جو سوچتے، سمجھتے اور غور و خوض کرتے ہیں. اس سارے نظام کے جزئیات اور تفصیلات پر اگر انسان عقل تدبر سے کام لے تو خود بول اٹھے، بے شک جس نے ایسے کامل اور مستحکم انتظامات کر رکھے ہیں، وہی ذات واحد، قادر مطلق اور حکیم کل اور سب کی